جو مزہ جینے میں نہیں وہ مزہ مر جانے میں ہے۔ اللہ اللہ کا مزہ دل کے کھل جانے میں ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں قمر چنا اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے تصوف صوفیزم، جو کہ بہت وسیع اور بہت بڑا ٹاپک ہے۔ کافی دوستوں کا خیال ہے کہ جی اس کو آپ چھوٹا کر کے ویڈیو بنائیں تاکہ جو ہے وہ ہمیں جلدی سمجھ میں آ جائے، لیکن کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے اگر بندہ نہ سمجھے یا ان کے بارے میں میں آپ نہ سمجھا سکوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ میرے سمجھانے کا کوئی فائدہ ہوگا اس ویڈیو بنانے کا، اور نہ بات مکمل ہو پائے گی اس طریقے سے۔ تو تھوڑا سا بڑی ہو سکتی ہے یہ ویڈیو، لیکن بنیادی چیز کو ہم ضرور سمجھیں گے کہ جو صوفیزم ہے یا جو تصوف ہے یہ کیا ہے۔ فلسفے کی جو سرزمین ہے وہ اصل میں یونان ہے۔ یونان سے ہی ساری جو فلسفہ ہے یا جو تصوف ہے، جو صوفیزم ہے، اس کی بنیاد وہاں سے جا کے ملتی ہے۔ تصوف کسی ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، بلکہ تمام مذہب جو ہیں وہ تصوف ان کی ترجمانی کرتا ہے، یا ہمیں تصوف کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ ہمیں اللہ سے جو راستہ جو جوڑتا ہے وہ تصوف صوفیزم کے ذریعے اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں، جن کے اندر بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں پوری دنیا کے اندر، تو وہ ان کا جو فلسفہ تھا یا ان کی جو سوچ تھی انسانیت کے بارے میں، اور جو ان کا نظریہ تھا، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ بلے شاہ، بابا بلے شاہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ان کا ایک شعر ہے: نہ کر بندیا میری میری، نہ میری نہ تیری، کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جانے، جدوں لکھاں نے اکھ پھیری۔ اب جو اللہ سے جو رابطہ ہے وہ ہمیں جو جتنے بھی ہمارے شعراء ہیں یا جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم تصوف کے ذریعے، صوفیزم کے ذریعے انسانیت کی پرچار کر سکتے ہیں، اور خدا کو کس طریقے سے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو صوفیاء کرام ہیں اور بہت سارے جو اتنے بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے کبھی بھی نفرت کی اور کبھی بھی تقسیم کی بات نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ بھائی چارے کی بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ انسانوں کو جوڑنے کی بات کی ہے۔ توڑنے کی بات کبھی بھی کسی بھی صوفیہ کرام نے نہیں کی ہے۔ بابا بلے شاہ کا ایک اور ہے: ربا میرے تو جانے، ایک ہی کھیڑ بڑائی، بندے رات کو بھوکے سوندے تے کتے کھاندے ملائی۔ اب یہ اگر ہم دیکھیں تو اتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے پاس یہ روایات ہیں کہ انسان بھوکا سو جاتا ہے، بلکہ لاکھوں میں اتنے انسان ہیں جن کو جو ہے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی اور وہ بھوکے سو جاتے ہیں۔ اور اسی معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کتے ہیں یا جو جانور پالے ہوئے ہیں لوگوں نے، وہ بھی جو ہے وہ ملائی کھا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی بابا بلے شاہ جو ہے وہ انسانیت کی بات کر رہے ہیں، انسانوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے ایک شعر کہا ہے جس کو میں اردو میں بیان کروں گا: کبھی لال بنا ہوا دولہا اور کبھی مسافر قبرستان کا، مٹی کا بنا ہوا پتلا
اس کو آخر کتنا سجاؤ گے سنوارو گے؟ یعنی جب انسان بڑا ہوتا ہے، اس کو شعور آتا ہے، اور وہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو ماں باپ اس کی شادی کراتے ہیں، اس کو بناتے سنوارتے ہیں، اس کو لال دولہا بناتے ہیں. پھر وہی بندہ ایک دن جو ہے وہ قبرستان کا راہی بن جاتا ہے، مسافر بن جاتا ہے. تو شاہ عبداللطیف بھٹائی یہاں پر یہ کہنا ان کا بالکل آپ دیکھیں کہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ایک طرف آپ نے اس کو سجایا سنوارا اور دولہا بنا دیا، دوسری طرف وہی جو ہے قبرستان کی طرف جا رہا ہے، اور اس مٹی کے بنے ہوئے پتلے کو آخر آپ کتنا سجائیں گے اور کتنا سنواریں گے؟ ہمیں پتہ ہے یہ ساری چیزیں، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. یعنی کہ ہم پھر بھی اس انسانیت کو، اس محبت کو، اس رواداری کو ہم بلا دیتے ہیں، اور ہم اپنے جو ایک اپنی دھن ہے، اپنی جو ہماری سوچ ہے یا ہماری جو باتیں ہیں، ہم اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں. نتیجے میں ہم اپنی منزل کی طرف نہیں جا پاتے اور پھر وہیں پہ بھٹکتے رہتے ہیں. پہلے میں کچھ ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، میں پہلے ان کے کچھ اشعار بتاؤں گا، اس کے بعد اس کو ہم مزید سمجھیں گے کہ صوفیزم کی گہرائی کتنی ہے اور ہم اس کو کتنا سمجھ سکتے ہیں. سچل سرمست بہت بڑا نام، ان کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتا دوں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، لیکن میں جو ہوں سو میں ہوں. سچل سرمست کو بھی بہت ساری جو ہے چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے پھر بھی وہی بات کی، انسانیت کی بات کی، محبت کی بات کی، رواداری کی بات کی، اور اپنے مالک حقیقی کو سمجھنے کی بات کی. اگر تم خدا کو نہیں پہچانتے تو خود کو کیسے پہچانو گے؟ مطلب اگر آپ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے، ہم اپنے آپ کو ہی ابھی نہیں سمجھ سکے کہ انسان کیا ہے، تو پھر ہم خدا کو کیسے پہچانیں گے؟ علامہ اقبال کا بہت مشہور جو ہے وہ یہ شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب علامہ اقبال جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، یعنی وہ انسانیت کی بلندی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو بھول چکے ہیں کہ ہمیں یہاں بھیجا گیا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اور ہم جو ہے وہ یعنی اتنا بلند ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے اس میں جو سب سے افضل ہے وہ انسان ہے. یعنی کہ اگر انسان اپنے آپ کو اتنا بلند کرے تو ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی کہ اللہ خود بندے سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہاری کیا رضا ہے. تو جتنے صوفیاء کرام ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو نظریہ ہے یا ان کی جو سوچ ہے تو وہ بہت وسیع ہے. جب ہمارے پاکستان کے مشہور گلوکار نصرت فتح علی خان صاحب، عابدہ پروین صاحبہ، جب وہ کسی کانسرٹ کرنے کے لیے جب وہ جو ہے وہ جاتی ہے، جاپان جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، یا بیرونی جو ممالک ہیں وہاں جب وہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یا آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ وہاں پر جو کنسرٹ کرتے ہیں، جو پروگرام ان کے وہاں پر ارینج ہوتے ہیں، اس پروگرام میں نیچے جو آڈینس بیٹھی ہوتی ہے، اگر وہ جاپان میں ہے تو جیپنیز بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں ہے تو وہاں پہ موسٹلی جو ہے وہ جو ہے انگلش جو بولنے والے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، امریکن بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ صوفی کلام گاتے ہیں، یعنی جب عابدہ پروین صاحبہ یا مرحوم نصرت فتح علی خان صاحب جب وہ وہاں پر صوفیاء کرام کو گاتے ہیں، صوفی کلام گاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی شان جب وہ بیان کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں
کسی بھی زبان بولنے والے ہوں، لیکن وہ جھومنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اندر ایک وجد طاری ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہمارا جو سنگر جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو وہاں پر گا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ جھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ ایسی کون سی چیز ہے کہ وہ لوگ نہ ہمارے مذہب کے ہیں، نہ ہماری زبان سمجھتے ہیں، نہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ صوفیزم کیا ہے یا تصوف کیا ہے، وہ پھر بھی اس چیز پہ کیوں اتنا زیادہ جھوم اٹھتے ہیں، اور جب تک وہ کلام چل رہے ہوتے ہیں تب تک وہ وہاں سے ہلتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے اوپر بھی وجد طاری ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس پہ انہوں نے ریسرچ کی۔ جب پروگرامز ختم ہوتے تو پھر وہ سوچتے کہ یار آخر ہمیں ایسا کیا ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ اس گانے پہ ہم بھی جھوم اٹھے۔ تو وہ ریسرچ کرتے ہیں اس چیز پہ، آخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں اس کے بارے میں پراپر سائنٹیفک طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہم سب جو ہیں وہ ہم پہ ایک چیز طاری ہو گئی، اور ہم جو ہے وہ اپنے آپ میں سے نکل کے گم ہو گئے، اور ہم اس گانے کے ساتھ یا اس کلام کے ساتھ ہم کیوں اس طرح سے ہو گئے۔ تو انہوں نے مختلف قسم کے سینسرز لگائے، اور انہوں نے ایک بلند پہاڑیوں پر، جہاں پر بہت سارے درخت تھے، پرندے تھے، جانور تھے، وہاں پر انہوں نے مختلف قسم کے سینسرز لگائے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ کلام چلا دیے کہ آیا ہم یہ دیکھیں کہ جو یہ کلام صوفی کلام جو جب چلتے ہیں تو اس کا اثر انسانوں کے ساتھ ساتھ اور کس کس چیز پر ہوتا ہے۔ جب انہوں نے یہ ریسرچ کیا تو حیرت انگیز طور پہ بہت ساری چیزیں سامنے آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جب کلام چلا تو جو وہاں کا موجودہ صورتحال تھی، جو درخت تھے، جو پرند تھے، جو پہاڑ تھے، جب وہ کلام چلا تو ان کے اندر بھی چینجز آنا شروع ہو گئی۔ یعنی جب وہ کلام چل کے ختم ہوا تو جب رزلٹ سامنے آیا، وہ یہ آیا کہ یہ جو ساؤنڈ ہے، یہ جو آواز ہے، یہ جو وحدانیت کی آواز ہے، یا یہ جو صوفیزم کی تصوف کی جو پکار ہے، اس نے نہ صرف انسانوں کو بلکہ پرندوں کو، جانوروں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، اور جو وہاں کی آب و ہوا تھی اس پہ بھی بہت بڑا گہرا اثر ڈالا۔ یعنی ہم جب دیکھتے ہیں انگریز جب بھی کوئی انہونی چیز دیکھتا ہے، جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ بے ساختہ او مائی گاڈ بولتا ہے، یعنی اے میرے خدا، یعنی اس کو لاشعوری طور پہ بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یار یہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ جو چرند پرند ہے، یا جو آب و ہوا ہے، جو پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اس کے اندر بھی اتنی بڑی چینجز آ گئی۔ یہ چیز کیا ہے؟ آئیے ہم کبیر صاحب کو دیکھتے ہیں کہ کبیر صاحب جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کبیر صاحب کا ایک ہے کہ کبیرہ تیری جھونپڑی کلکتوں کے پاس، جو کرے گا وہ بھرے گا یہ میرے من کی آس، ہندو کا میں بر ہوں مسلمان کا پیر، دونوں کے بیچ میں آ کھڑا بخت کبیر۔ کبیر صاحب بھی بہت بڑا نام ہے، اور ان کے جو اشعار ہیں وہ بھی وحدانیت کی، اس ذات کی، اس پروردگار کی بات کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہندو مسلم، اس کے بیچ میں جو بھی چیز ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو جوڑنے والی چیز ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ ایک اور بات یہاں پر کرتے ہیں، سچ بولوں تو دنیا روٹھے، جھوٹ بولوں تو رام، بیچارہ کبیرہ کہاں جاوے، دونوں کٹھن کام۔ جب ہم سچ بولتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ جی سچ بولنے والے کو میٹھی بات کرنا نہیں آتی،
تو سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن سچ کو سمجھنے کا نام تصوف ہے، صوفیزم ہے۔ ہمیں اس چیز کو ڈھونڈنا پڑے گا، ہمیں اس چیز کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم کھو چکے ہیں، جس چیز کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہم اس انسانیت کی طرف جب آئیں گے، جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے، تو ہم دیکھیں گے جس طرح سے جو پرندے ہیں، درخت ہیں، یا جو آب و ہوا ہے، اگر اس کلام سے اس پہ اثر ہوتا ہے تو انسانوں پہ اثر صرف اس کلام کی حد تک کیوں ہوتا ہے؟ ہم اس کے بعد کیوں یہ بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم دوبارہ جو ہے وہ اسی اپنی جو ہے وہ روٹین پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ یعنی ہم اپنی منزل سے کیوں آگے نکل جاتے ہیں، یا جو ہم اپنی منزل کی طرف کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ نہ مندر دی نہ مسجد دی، ساری گل ہے تیرے اندر دی۔ یہ ہمارے اندر کی بات ہے۔ جب ہم اپنے اندر کی بات کرتے ہیں تو ہم اس پروردگار کی بات کرتے ہیں جو ہمارے دل کے اندر موجود ہے، جو ہمارے روح کے اندر موجود ہے۔ انسان کے جسم کو موت آ جاتی ہے، جیسے میں پیچھے کہہ کے آیا، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو شعر تھا کہ جسم کو تو موت آ جاتی ہے، وہ تو کبھی دولہا بنتا ہے اور کبھی قبرستان کا راہی بن جاتا ہے۔ مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے، جتنا بھی سجاؤ سنوارو اس نے مٹی میں مل جانا ہے، لیکن جو روح ہے وہ خدا کے پاس جاتی ہے۔ اس کو ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں؟ جو چیز ہمیں ہمارے صوفیاء کرام نے، تصوف نے، صوفیزم نے جو چیز ہمیں سمجھائی ہے، اس پروردگار کو، اس کی مخلوق کے بارے میں، اس کی مخلوق کو پیار کرنے کے بارے میں، ان کے لیے سہولت پیدا کرنے کے بارے میں ہم وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ ایک اور چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا، خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ اشرف المخلوقات، اس کے اندر ہمارے اتنے بڑے بڑے نام، خدا کے دین کا، یعنی خدا نے انسانوں کے لیے، آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے، جب وہ آگ لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ان کو پیمبری مل جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اسی انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اسی انسان کا حق تلفی کرتے ہیں، اس کا حق جو ہے ہم لینے کی کیا، بلکہ ہم اس کو جان سے مار دینے کی جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس سے خدا راضی ہوگا؟ کیا اس سے ہم اپنی منزل کی طرف پہنچ سکیں گے؟ کیا جو اتنے بڑے بڑے صوفیاء کرام جو گزرے ہیں، جنہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں بہت آسان الفاظ میں ہمیں سمجھائی ہیں، بہت ہی آسان الفاظ میں؟ امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں جانے کا آسان راستہ کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پاؤں نفس پہ رکھو، دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ اصل جو چیز ہے وہ ہماری نفسانی خواہشیں ہیں، ہمارا نفس ہے جو ہمیں بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ جاتا ہے، اور ہم بھی اس کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم نفس کو کنٹرول کر لیں تو جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسان راستہ، ایک پاؤں آپ اپنے نفس پہ رکھیں تو دوسرا آپ کا جنت میں ہوگا۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم صرف پڑھنے کی حد تک، یا سمجھنے کی حد تک، یا سننے کی حد تک نہیں،
بلکہ عملی طور پہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں۔ جب ہم عملی طور پہ اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں لائیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسائل، ہماری بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ہماری جو بیماریاں، پریشانیاں اور جو روزمرہ کے ہمارے جھگڑے ہیں یا جو روزمرہ کی ہماری چیزیں ہیں، وہ ہم صرف تصوف کو، صوفیزم کو سمجھنے سے ہم تقریباً کافی ہم چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو میرا آج کا جو ٹاپک تھا وہ صوفیزم تھا، اور اس پہ میں مزید بھی آگے بات کروں گا، لیکن فی الحال میں اجازت چاہوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔